مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے مذموم اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت سے محروم کر کے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ 5 اگست 2019 کا غیر قانونی بھارتی اقدام مقبوضہ جموں و کشمیر کی مسلم شناخت پر ہی ایک حملہ تھا، جس کے بعد مودی حکومت نے مسلم اکثریت کو متاثر کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں حلقہ بندیوں کو دوبارہ ترتیب دیا۔ مودی حکومت نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حامل آرٹیکل 370 اور 35 کو منسوخ کر کے غیر مقامی لوگوں کو متنازع علاقے میں آباد ہونے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہٹا دی۔ لاکھوں بھارتی شہریوں کو جموں و کشمیر کے ڈومیسائل فراہم کر کے انہیں ووٹنگ کا حق دیا اور یوں اپنے نو آباد کار استعماری ایجنڈے کی تکمیل کے لیے راہ ہموار کی۔ RSS اور BJP بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر کے مکمل انضمام کی اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ایک طرف کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر ملازمتوں اور دیگر مواقع سے محروم کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب ان کے گھروں کو مسمار اور ضبط کر کے بحیثیت مجموعی آزادی پسندی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے کی آبادی میں اپنی پسند سے رد و بدل کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی ڈیموگرافی کی تبدیلی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں ایک عید ملن پارٹی کے دوران مسرور عباس انصاری سمیت 4 درجن سے زائد حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ 1 جولائی سے شروع ہونے والی امر ناتھ یاترا میں آکسیجن کی کمی اور حرکت قلب بند ہونے سے 9 افراد ہلاک، جبکہ فوجی اہلکاروں سمیت 25 یاتری اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی دارالعلوم کے رکن لارڈ قربان حسین نے کہا ہے کہ بھارت میں کشمیری، سکھ، دلت، مسلمان اور تمام اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات دنیا کے امن کو تباہ کر سکتے ہیں اور اقوام متحدہ اور OIC کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے عملی تدابیر کرنی چاہیے۔